الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ. صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، ان تمام مجالس عشرہ میں آل رسول، اہل بیت رسول کے متعلق ہی چند ایک آیات قرآنیہ، احادیث رسول پاک، فرامین ائمہ علیہم السلام کے سائے میں کچھ نہ کچھ اسے واضح کرنے کی کوشش کی گئی. یہ آل محمد ہی وہ گھرانہ ہے کہ جن کے متعلق جہاں اللہ نے آیت تطہیر کا قصیدہ پڑھا ہے، وہاں اسی سورہ الاحزاب کی ایک اور آیت ہے 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھیے. سلام.
اے صاحبان ایمان و اسلام، اللہ اور اللہ کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب بھیجنے میں جو فرق ہے وہ اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اے صاحبان ایمان تم بھی یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ، اس پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو منزل تسلیم پر رہتے ہوئے۔ اب یہاں پر گزارش ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان نماز کو قائم کرو۔ ہم اپنی مرضی سے نہ نماز بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، بلکہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا وارث شریعت رسول پاک کی طرف۔ جیسے رسول نے حکم بخشا ہے اسی حکم کی اطاعت کرنے کا دوسرا نام اسلام اور ایمان ہے۔ اسی طرح جیسے یہ آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان باتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ میں اپنی طرف سے نصاب مقرر نہیں کر سکتے، ہمیں اسی نصاب پر عمل کرنا ہوگا جو صاحب شریعت ہمیں دے کر گئے ہیں۔ یَوَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو تمام کرو لیل تک۔ تو اب اس میں اوقات میں تعین کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے مکمل طور پر رجوع کرنا ہے اپنے رسول پاک کی طرف۔ یا اسی طرح وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحبان استطاعت ہیں ان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ واجب ہے۔ اب اس کے ارکان کیا ہیں، اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، کس صورت میں یہ مکمل ہوتا ہے، یہ ہم مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا صاحب شریعت رسول پاک کی طرف۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی تو حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، یہ اللہ حکم دے رہا ہے، صیغہ امر کا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو علیہ ذات رسول پر تسلیم کی منزل پر رہتے ہوئے۔ تو ہم آل رسول پر درود بھیجنے کا تعین اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ یہ آل ہیں اور یہ نہیں ہیں، ہم کسی اعتبار سے بھی دخل نہیں دے سکتے، ہمیں رجوع کرنا پڑے گا رسول پاک کی طرف سے کہ رسول نے یہ درود ہم سے کیسے تسلیم کرایا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب ہم نے رجوع کیا درود کی خاطر جب رسول پاک کی طرف، تو یہ بہت بڑی ایک کتاب ہے جس کا میں اکثر دوران محرم حوالہ دیتا رہا ہوں، اور اب بھی اسی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، الصواعق المحرقہ، یہ بہت مشہور علامہ ابن حجر مکی کی تالیف ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 175 175، الآیت الثانیہ، دوسری آیت کے تحت وہ اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کعب بن اجزا رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو ہم نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا، کالا کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے صحابہ نے کہا قلنا یا رسول اللہ، ہم صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول قد علمنا کیف نسلم،
یہ تو ہم پر واضح ہو چکا ہے کہ ہم نے آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ صحابہ نے تعین نہیں کیا۔ میں اس فکرے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا، بلکہ یہی روک رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ معلوم ہوا صحابہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ درود ویسے بھیجنا ہے جیسے رسول حکم دیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک نے اپنے اصحاب کرام کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تم کہو۔ اب پھر صیغہ امر کا ہے، یعنی رسول امر دے رہے ہیں، صرف اپنے سامنے والوں کو نہیں، یعنی صرف ان صحابہ کو نہیں جو رسول کے سامنے ہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جو امت رسول کی ہے، آپ تمام امت رسول کو پھر یہ امر دے رہے ہیں، پھر یہ حکم دے رہے ہیں کیا قولو کہ تم کہو، درود پڑھتے وقت کیا کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ گویا رسول پاک نے درود و سلام میں اپنے بعد اگر کسی کو بلا فصل منوایا ہے تو وہ رسول کی آل ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو ہمیں رسول پاک دیکھ کر گئے ہیں۔ اب پھر اسی کتاب کا الصواعق المحرقہ کا صفحہ نمبر 176 ہے، 176، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا لا تصلو علی الصلاۃ البترا، کہ اے میرے صحابیوں مجھ پر بترا درود، ناقص درود، نہ مکمل درود نہ بھیجا کرو۔ اب یہاں سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ رسول پاک نے اسی درود کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اپنے صحابہ سے، اور وہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ خطاب تمام امت رسول سے ہے۔ تو اب یہاں پر رسول پاک فرما رہے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، وہ دین کا بنیاد ہے۔ اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، اگر نماز منہ پہ مار دی گئی، رد کر دی گئی، تو ہر عمل تمہارا رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا میرے معظم مکرم سامعین کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار قبولیت نماز پر ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار قبولیت نماز پر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے۔ جب ہم نے اس پہلو کو سامنے رکھا تو سب سے پہلے میں بیان کر رہا ہوں اسی الصواعق المحرقہ سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو شعر، الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 178، جس میں یہ دو شعر موجود ہیں۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا کہ تمہاری محبت کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے قرآن میں تمہاری محبت کو واجب کر دیا ہے۔ وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، تو اللہ خود منوا رہا ہے کہ یہ سارے حسن سے لے کر مہدی تک کل بھی اہل بیت رسول تھے اور آج بھی
اہل بیت رسول ہیں تو اب نبی پر الف نام ہے جنس کا، تو وہاں دیکھو سارے علی، یہاں دیکھو سارے فاطمہ، اور اگر مسجد میں رسول کا اعلان سنو یا نابی المودت تو رسول فرما رہے ہیں اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو درود میں جسے جسے شامل کرنا ہے ہم منع نہیں کرتے، لیکن دیکھ لو آیا محمد ہے؟ شامل وہی ہو سکتے ہیں جو ذات اور صفات میں محمد کے شریک ہیں۔ محمد کی اور ان کی اصل ایک، نسل ایک، حسب ایک، نسب ایک، نورانی گلدستہ ایک، شجرت الطیبہ ایک۔ اب کربلا کے میدان میں یہی اہل بیت رسول تھے۔ حسین درود والوں میں سے ایک درود والا، لیکن زہرا کا لال، بطول کا بیٹا کربلا میں کیسا لوٹا گیا۔ گو اس وقت مجھے فضائل نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف رجوع کیا۔ دوپہر کی تقریر میں جو میں کر نہ سکا اس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک نے حسین کے منہ کے اندر اپنی زبان پھرائی، اور جب سیدہ بطول نے پوچھا کہ بابا آپ نے آج حسین کے منہ کے اندر زبان کیوں پھرائی ہے، تو آپ نے رو کر فرمایا فاطمہ میری بیٹی سن 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا، وہاں ولایت تکوینیہ کے سائے میں ہم سب موجود ہوں گے، خود دیکھ لینا۔ جب زہرا کا لال خیمے سے الوداعی سلام کر کے میدان میں پہنچا، چاروں طرف سے مسلمانوں نے جب حسین کو گھیرے میں لے کر کسی نے نیزہ مارا، کسی نے گرد مارا، کسی نے تلوار ماری، اگر برداشت نہ کر سکو تو پھر بھی مجھے معاف کر دینا۔ ایک فقرہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور وہ کتابیں اس وقت میرے ساتھ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر خالی تیر نہیں برسے، بلکہ کچھ لوگ اپنے تیروں کو آگ لگا کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، زہرا کے لال پر تیر برساتے رہے۔ ایک ظالم نے دائیں پہلو میں نیزہ مارا، حسین گھوڑے سے بائیں جھکے، ابھی جھکے ہی تھے یا ایک روح نے آواز دے کر کہا او میرا غریب کربلا بیٹا، او میرا مظلوم کربلا بیٹا، بیٹا میں مدینہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میرے سر سے تاج اتر گیا ہے۔ پھر ایک ظالم نے بائیں پہلو میں نیزہ مارا، حسین دائیں جھکے، ایک اور روح نے پکار کر کہا میرا غریب کربلا بیٹا میں نجف چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ ایک اور ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، اب ایک ایسی بی بی کی آواز آئی، حسین خود رو پڑا۔ مرحبا مرحبا، بطول ان آنسوں کو منظور کرے۔ آواز دے کر کہا میرا لال میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تو کربلا میں لوٹا جائے۔ اتنے زور سے نیزہ لگا کہ آپ کے اور میرے 12ویں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں فَحَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ جَرِيحًا، اپنے زخموں میں اور خون میں ڈوب کر حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زین سے زمین پر آیا۔ یہ آیا میں نے کہا ہے، آپ کے دلوں کو مد نظر رکھ کر آپ سخت الفاظ برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ جو کتب میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ چونکہ سینے پر تیر تھے، پہلو میں تیر تھے، کمر پر تیر تھے، زہرا کا لال منہ کے بل
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے. جیتے رہو, سلامت رہو. یہ پرسہ دینے کی رات ہے. اللہ جانے کون اگلے سال رہے یا نہ رہے. حسین منہ کے بل زمین پر آئے. جیسے آئے, چونکہ بدن پر تیر لگے ہوئے تھے. علامہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین کے بدن پر اتنے تیر تھے کہ جب مولا زمین پر آئے ہیں تو نہ ایک پہلو کے بل بیٹھ سکتے تھے, نہ دوسرے پہلو کے بل بیٹھ سکتے تھے, نہ کمر کے سہارے حسین ریت گرم پر سو سکتے تھے. زہرا کا لال زمین سے اٹھا, ابھی اٹھا ہی تھا, یا ایک ظالم جو بنی دار کے قبیلے کا تیر انداز تھا, اس نے اپنی کمان میں تیر رکھا ہوا تھا. وہ تیر حسین پر چلا نہیں رہا تھا. اس کے ساتھی پوچھتے ہیں تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ وہ دیکھ کر کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں میں حسین پر ایسا ظلم کروں کہ قیامت تک اس کے غم میں رونے والے ہمیشہ اس کے غم میں روتے رہیں. او عزادارو, سیدو غیر سیدو, خاص طور پر میرے باطمی نوجوانوں, میرے ماتمی بیٹو, اب اس نے کیا کیا؟ ادھر حسین بن نمیر آگے بڑھا, اس نے بڑھ کر حسین کے سینے میں زور سے نیزہ مارا. اور کچھ کتابوں نے اس کا نام سنان بن انس لکھا ہے. اتنے زور سے نیزہ لگا کہ نیزہ کمر کے پار گزر گیا. پار کا گزرنا تھا. حسین اب کھڑے نہیں رہ سکے. حسین پھر زمین پر گرے, لیکن اب جو گرے ہیں تو حالت کیا تھی؟ وَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا جانور زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے. رو لو رو لو, میں بڑے آرام سے پڑھوں گا. میرا ایمان ہے کسی کا ہو یا نہ ہو کہ پردہ داروں میں سیدہ بطول کی روح موجود ہے, سیدہ زینب کی روح موجود ہے, 4 سالہ سکینہ کی روح موجود ہے, جو رو رو کے کہہ رہی ہیں دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے. اتنے زور سے اس ظالم نے نیزہ مارا کہ نیزے کی انی کمر کے پار ہو گئی. حسین زمین پر گرے. حالت کیا تھی؟ کتاب کا نام بھی لے لوں, خلاصۃ المصائب, اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے. وَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, حسین زمین پر اس طرح پاؤں مار رہا تھا جیسے چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبیحہ جانور اپنے پاؤں مارتا ہے. رونے والوں, عزاداروں, میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, رونے والوں کی شکل بناؤ. مولا کو یہ بھی قبول ہے جب بھی عید الاضحیٰ پر قربانی کا جانور تمہارے گھر ذبح کیا جائے تو اسے چھوڑ کر کمرے میں نہ بیٹھا کرو, بلکہ دیکھا کرو. پہلے اسے پانی پلاتے ہیں, اسے دانا کھلاتے ہیں, پھر چھری رکھتے ہیں. جب وہ تڑپتا ہے تو اسے پکڑتے ہیں تاکہ زیادہ نہ تڑپنے پائے. ہائے میرے مولا سجاد, رو رو کے کہتے رہے بابا لوگ تو جانوروں کو بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے. تو کربلا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. امام نے چاہا اٹھے, پھر زمین پر رہے, پھر اٹھنا چاہا. آخر بطول کا بیٹا زمین سے اٹھا. یوں جھک کر امام نے اپنی کمر سے وہ نیزہ نکالا. جب نیزہ نکالا سینے سے اتنا خون جاری ہوا کہ اس خون جاری ہونے کے سبب غریب کربلا کا منہ
کھل گیا. آپ کو یاد نہیں رہا رسول نے منہ کے اندر زبان کیوں پھرائی تھی؟ رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو. کہا بیٹی کربلا آ کے دیکھنا. اتنا خون بہا کہ میرے مولا حسین کا منہ کھل گیا. ہائے میں نہ پڑھتا، کبھی نہ پڑھتا. اگر علامہ شستری یہ نہ لکھتے تو میں کبھی نہ پڑھتا. ادھر امام کا منہ کھلا، ادھر اس بنی دارم کے قبیلے کے تیر انداز نے حسین کے منہ کا نشانہ بنایا. ہو غریب کربلا کا ماتم کرنے والے، ہو مظلوم کربلا کے غم میں رونے والے، ہو بطول کے بیٹے کا پرسہ دینے والے، رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو. آج محمد و آل محمد کے خیموں میں اندھیرا ہے. آج چراغ نہیں جل رہے، آج جلتے چراغ بجھ چکے ہیں. اس ظالم نے حسین کے منہ کا نشانہ بنا کر زور سے تیر پھینکا حسین کے منہ کی طرف. لبوں کو چیرتا ہوا یہ تیر حسین کی زبان کو چیرتا ہوا جا کے تالو سے لگا. میں ہاتھ باندھ کر آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، 1400 سال کے بعد آپ سن کے رو رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، اور مجھے بتاؤ رونے والوں حسین کی بہنیں کہاں تھی؟ حسین کی اولاد کہاں تھی؟ حسین کے پردہ دار کہاں تھے؟ زہرا کا لال تیر کھانے کے بعد پھر زمین پر حسین جھکے. اب امام نے چاہا میں اٹھ کر اپنی مقتل گاہ تک جاؤں، جا نہ سکے. پھر اٹھے، پھر نہ جا سکے. تیسری مرتبہ حسین نے اٹھنا چاہا، جب نہ جا سکے اب حسین بچوں کی طرح کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر اپنے بدن کو کھینچتے ہوئے سجدہ گاہ تک پہنچے. جیسے امام نے سر رکھا اللہ اکبر، ادھر سے شمر آیا. شمر نے کیا گستاخی کی؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ. اگر کسی مولوی کے فکر ہوتے، کسی ذاکر کے فکر ہوتے تو شاید میں جا کے اس کی منت کرتا کہ آئندہ نہ پڑھا کر. لیکن یہ آپ کے اور میرے 12ویں امام کے فکر ہے. زیارت ناہیہ میں فرما رہے ہیں، ہائے وہ وقت قیامت میرا مظلوم دادا، میرا چند منٹوں کا مہمان دادا، میرا بھوکا پیاسا مارا جانے والا دادا، جب تیرے سینے پر شمر بیٹھا ہوا تھا. لے لو سانس، لے لو سانس. ابھی میں نے مصحف پڑھنا ہے. کھول دیں لائٹیں کھول دیں، ابھی میں نے مصحف پڑھنا ہے. انہیں سانس لے لینے دیں. ہائے میرا مظلوم کربلا دادا، ہائے میرا بھوکا پیاسا مارے جانے والا دادا. میں نے عرض کیا ہے لائٹ آن کر دیں، ابھی میں نے مصحف پڑھنا ہے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ. شمر تیرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک ہاتھ تیری ریش مقدس میں تھا. بَمُولِعٌ سَيْفَهُ عَلَى نَهْرِكَ. اور اس نے اپنی تلوار تیری گردن پر رکھی ہوئی تھی. بس یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر 64 بیبیاں 23 بچے خیمے میں نہ رہے. ہر بیوی ہر بچہ منہ سر پیٹتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکلے، حسین کی طرف دوڑے. جیسے دوڑے، دستور زمانہ یہ ہے کہ جب کسی مظلوم مرنے والے کے سرانے پر اس کی بہنیں آ جائیں،
اس کی بیٹیاں آ جائیں، اس کے پردہ دار آ جائیں، دیکھنے والے ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں سائے میں بٹھاتے ہیں. لیکن جب غریب کے پردہ دار آئے اور اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر رونے والوں، ظالموں نے اتنے نیزے مارے. کھول دو بیٹا، لائٹ کھول دو ابھی. ظالموں نے اتنے نیزے مارے، اتنے تازیانے مارے کہ بی بیاں روتی ہوئی واپس پلٹی. لیکن ایک سیدہ رہ گئی. کون؟ شریکت الحسین. بی بی کہاں تھی؟ ادھر شمر نے حسین کی خنجر پر، حسین کی گردن پر خنجر رکھا. بی بی تڑپ کر آگے بڑھی، اپنے آپ کو حسین کی گردن پر گرا دیا. جب گرا دیا، جب گری تھی تو آپ کا لباس سرخ پسینے میں سرخ نہیں تھا. بس میں اصل ترجمہ نہیں کرتا. جب حسین کی گردن پر گری تھی، بی بی کا لباس سرخ پسینے سے سرخ نہیں تھا، لیکن ہائے جب اٹھی تو سیدہ کا سارا لباس سرخ پسینے میں سرخ ہو چکا تھا. شمر نے رکنے نہیں دیا. بس وہ وقت قیامت حسین کی گردن پر شمر کا خنجر چلا. ابھی میرے بھائی سلام خان صاحب جو سلام پڑھ رہے تھے، محترم مکرم، میں بھی بڑا گریہ کر رہا تھا، بڑا رو رہا تھا. وہ سلام میں یہ بیان کر رہے تھے کہ شمر بیان کر رہا تھا ملعون کہ میں نے حسین کو کیسے مارا. میں نے حسین کو کیسے ذبح کیا. بھائی صاحبان، آپ صاحبان تھے. جب اس نے شمر نے امام کو ذبح کیا تو اس کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا، شمر سر سے لے کر پاؤں تک حسین کا تو خون بہہ چکا تھا، حسین کے جسم میں جان نہیں تھی، تو ایک جھٹکا دیتا حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا، یہ تو نے 12 ضربیں کیوں چلائیں؟ یہ ظالم کہتا ہے 12 ضربیں میں نے اس لیے چلائی ہیں، جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین کی خشک گردن کی 2 خشک رگیں کٹیں، میں نے حسین کو زمین پہ تڑپتے دیکھا. میں نے حسین کو زمین پر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھا، میرا دل بڑا خوش ہوا. اسی لیے میں 2 ضربیں ایک ضرب پر 2 رگیں کاٹ کر حسین کو تڑپتا دیکھتا رہا کہ زہرا کا لال تڑپتا کیسے ہے. ہائے حسین کا سر، ہائے حسین کا سر تن سے جدا ہوا. ظالموں نے پرسہ دینے کے لیے سیدانیوں کے خیام کا رخ کیا. 5000 ظالم ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، تازیانے لیے ہوئے، شمر کے کہنے پر سیدانیوں کے خیموں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو شمر نے چیخ کر کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے رک جاؤ، جلدی کرو اندر جاؤ، ان کا وارث کوئی نہیں رہا. اب جو روایت کی راویہ ہیں وہ حسین کی یتیم بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ ہے. بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا یہ ظالم ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے بغیر پردہ کرائے اندر آئے، جو سامان تھا سارا لوٹ لیا، لیکن صرف سامان نہیں لوٹا بلکہ جس بی بی کے سر پہ چادر ہوئی ہائے حسین. علی و بطول کی بیٹیاں ان کی چادریں لوٹی. جس بچی کے کانوں میں گوشوارے تھے اس کے گوشوارے لوٹے، جس کے پاؤں میں پازیب تھے اس کے پازیب ٹوٹے. بی بی کہتی ہے ایک ظالم میری طرف بڑھا، میں ڈری، ڈر کے میں دوڑی. اللہ کرے رونے والوں
عزادارو برداشت کر لو، حسین کی تازہ یتیم بچی بی بی کبرا کہتی ہے اس سے ڈر کے میں دوڑی، ابھی میں دوڑی ہی تھی یا وہ ظالم میرے پیچھے دوڑا، میرے قریب آ کر اسے نیزہ میرے شانوں پہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا، میں زمین پر گری، نیزے کی نوک سے میری چادر اتار لی، ہر بی بی کو اسی طرح لوٹا۔ آخر میں حکم دیا جلدی کرو خیموں کو آگ لگا دو۔ خیموں کو جب چاروں طرف سے آگ لگی تو میرے بیمار امام نے فرمایا پھپھی اماں سب کو لے کر خیموں سے باہر چلی جاؤ۔ 23 سیدوں کے بچے جو خیموں کے اندر تھے وہ خیمے سے باہر نکل کر دوڑے، بیبیاں باہر نکل کر دوڑی۔ اب کتب مقاتل میں ہے کہ جب سیدہ زینب بی بی کلثوم کو لے کر بچوں کو تلاش کرنے گئیں تو بی بی نے دیکھا 2 بچے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر خاک پر سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے خاص طور پر سادات معاف کر دیں گے، سیدہ تڑپ کر آگے بڑھی، اب دیکھا وہ بیٹے نہیں تھے، ایک امام حسن کی شہزادی، ایک شہزادہ مسلم کی عاتقہ۔ ہائے وہ وقت قیامت، سکینہ کے دامن کو آگ لگی۔ جب خیمے سے باہر آئی کہ کوئی آگ بجھائے، سامنے شمر نظر آیا، بچی قریب آئی، سرد آنکھ کھینچ کر کہا یا شیخ حل رہتا ابھی، کہیں میرے بابا کو بھی دیکھا ہے؟ یہ دیکھ کر کہتے ہیں انت سکینہ، کیا تو سکینہ بنت الحسین ہے؟ بس 2-4 جملے مولا آپ کو خیر دے، کیا تو سکینہ ہے؟ فرمایا ہاں میں حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہوں۔ ہائے اولاد والو، سکینہ کا نام آنا تھا، اس کا ایک ہاتھ۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، بی بی کے زلفوں میں آیا، دوسرے ہاتھ سے ایسا تماچا مارا، رو کے کہتی ہے بابا اکبرا یا باتا۔ بس 2 منٹ اور سن لو، مولا تمہیں جزا دے۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجلس ختم ہو جائے گی، شام غریبہ کا مصائب سن کر گھروں میں چلے جاؤ گے، میری مائیں بہنیں بھی چلی جائیں گی، گھروں میں جا کر آج کی رات اپنے اپنے بستروں پر آرام سے سو جاؤ گے، لیکن سوتے وقت یاد رکھنا یہ شام غریبہ کی رات وہ رات ہے کہ آج ساری رات غریب زہرا کا سر ہولی کے تندور میں رہا۔ رو لو رو لو رو لو، جو رونے کے لیے بیٹھے رو لو، ماتم کر لو۔ میری مائیں بہنیں بھی ماتم کر رہی ہوں گی، بلکہ میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں میں آپ کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں جانتا، مولا کا ذاکر ہو کر شکلیں جانتا ہوں، نام نہیں جانتا، ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوں جب شام غریبہ کی مجلس میں تمام کر لوں، تم میں سے جو 80 سال کا، 90 سال کا، 70 سال کا کوئی بزرگ سیدزادہ بیٹھا ہو اسے گلے سے لگا لینا، رو کے کہنا سیدزادہ شام غریبہ تو کسی نے کربلا میں پرسہ نہیں دیا تھا۔ آؤ ہم سے غریبوں کا پرسہ لے لو۔ آج کی رات بس آخری کلمات، آج کی ساری رات زہرا کا لال، بطول کا بیٹا ہولی ملعون کے تندور میں رہا، چونکہ ہولی حسین کا سر لے کر کوفے چلا گیا تھا، رات پڑنے کی وجہ سے یہ ملعون کے دربار میں نہ جا سکا۔ اس کی وہ بیوی جس کا نام نوار تھا، جو مومنہ تھی، یہ اس کے گھر آیا، اپنے آپ سے کہتے ہیں سر چھپا دوں گا،
اسے پتہ نہیں چلے گا. جب اس کے گھر پہنچ گیا, چھپانے کے لیے جگہ دیکھی, گھر کے صحن میں تندور نظر آیا. یہ آگے بڑھا, وہ حسین جو نانے کے سینے پہ سوتا تھا, وہ حسین جو ماں کی گودی میں پلا تھا. اس نے تندور کی گرم راکھ ہٹائی, گرم راکھ ہٹا کر غریب زہرا کا خون میں ڈوبا ہوا سر اس نے اس راکھ میں رکھا. واپس آ گیا. نوار نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہتے ہیں باغیوں سے جنگ تھی. فتح کس کی ہوئی؟ کہتے ہیں ہمارا لشکر عظیم تھا, ہماری فتح ہوئی. کل جو مجھے انعام ملے گا تیرے لیے بھی لاؤں گا. تڑپ کر کہتی ہے دیکھ خولی, جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے میرا دل گھٹا رہا ہے, ہر وقت روتی رہتی ہوں. مجھے اتنا بتا جن سے جنگ تھی ان کے سردار کا نام کیا تھا؟ جب کہا نا نام کیا تھا, یہ تڑپ کر کہتے ہیں اس کا نام تھا حسین. حسین کا نام آنا تھا. منہ پیٹ کر کہتی ہے ظالموں بطول کا گھر تو نہیں لوٹا. یہ کہتے ہیں نہیں, حسین کا ہم نام تھا. کھانا زہر مار کر کے سو گیا. نوار نماز تہجد کے لیے جب اٹھی اپنے حجرے سے باہر صحن میں آئی, اس نے دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر اٹھ رہی ہے. کلیجہ تھام کر کھڑی ہو گئی کہ میں نے تو آگ بجھا دی تھی, اللہ جانے روشنی کیسے ہے. ابھی سوچ ہی رہی تھی تھکو نہیں تھکو نہیں, عشق کبھی تھکا نہیں کرتا. ابھی سوچ ہی رہی تھی آسمان سے ایک نور کی اماری اس کے گھر میں اتری. اس میں سے 2 بیبیاں برآمد ہوئی. ایک بی بی بزرگ تھی, وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی. ایک بی بی جس نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا, جس نے پٹی سیاہ باندھی ہوئی تھی, وہ تندور کے قریب آئی, 2 زانو ہو کر بیٹھی, بیٹھ کر کہتی ہے او میرا غریب کربلا بیٹا. او میرا مظلوم کربلا بیٹا, بیٹا آنکھیں کھول, ماں ملنے آئی ہے. یہ کہا, جھک کے سر نکالا, سر نکال کر گودی میں رکھا, صاف کر کے رونا شروع کیا. نوار جلدی سے اس بی بی کے پاس گئی جو دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی. کہتی ہے بی بی یہ سر کس کا ہے جس کو یہ بی بی لے کے رو رہی ہے؟ کہتی ہے نوار تجھے یاد نہیں رہا میرے حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 11 محرم کو تیرے گھر کا مہمان بنوں گا. کربلا میں میرا حسین مارا گیا, میرا گھر لٹ گیا. ہائے مدینہ, بی بی ام سلمہ نے خواب میں رسول کو دیکھا, زلفیں کھلی ہوئی ہیں, خون ملا ہوا ہے. کہا مولا یہ حالت کیسی ہے؟ کہا ام سلمہ کیا خاک کو دیکھ, وہ شیشیوں والی خاک راکھ بن نہیں گئی بلکہ وہ خون بن کر ابل رہا ہے. کربلا میں میرا حسین مارا گیا, زینب لوٹی گئی, میرے چراغ بجھ گئے. ہائے شام غریبہ, ہائے کربلا کے مظلوموں.